اختر چنیوٹی مرحوم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی. قرآن کو جلانے کی ہے رودات سقیفہ، زہرا کو رلانے کی ہے ایجاد سقیفہ. اور ہر نخل فدق اختر دیتا ہے گواہی، شبیر کے قتل کی بنیاد سقیفہ. خطاب کے لیے میں گزارش کروں گا واجب الاحترام خطیب آل محمد، خطیب عالم اسلام علامہ سید کون محمد نقوی صاحب آف کراچی. ہماری استدعا پہ ہر سال تشریف لاتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ مومنین پہ قائم رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. مجنود عظمت زہرا بآواز بلند صلوات. سورہ اخلاص مال سورہ تمام ارکان الغیب مرحومین مومنین و مومنات، شہداء ملت جعفریہ، والدین مرحومین و زوجہ سید نادر حسین شاہ اور عالم انتقال ہوا، اور مرکزی انجمن جعفریہ کے تمام خدمتگاروں کے مرحومین، آپ اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ. ابھی ہمارے بھائی صداقت گیلانی کی عزیزہ کا انتقال ہوا. ہمارا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں میں ملتان سے. ان کے لیے اور تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد. فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا جباری صاحب، ہمارے کراچی کے بہترین خطیب، عالم دین، اور مسائل میں ان کا جواب نہیں، اور میری مجبوری ہے کہ مجھے ملتان میں بھی کچھ ڈیوٹی دینی ہے، اور جو لوگ کا حق بھی ہے کہ وہ بعد میں پڑھیں، تو اجازت ہے تو کچھ اشارت کی جائیں. اور کیونکہ ہم اس مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو عقل کا مذہب ہے. سبحان اللہ. ہم قیاس یا اجماع سے تعلق نہیں رکھتے، لہذا ہماری تمام عبادات عقل کے پیمانے پر ہوتی ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج و زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، فروعات دین ہو یا اصول دین. ان سب کا جو اصول ہے وہ عقل کے مطابق. ہم مدارس میں جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اس میں پہلا باب ہی عقل کا ہوتا ہے. علم کا باب دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے، عقل کا باب پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو عقل استعمال کرے گا وہی علم حاصل کرے گا. آپ کو سلامت رکھے. ایک دو سوالات ہیں جن کے جوابات، اب میری مجبوری ہے کہ ہر سال جب یہاں حاضر ہوتا ہوں تو ایک دو سوالات قائم ہو جاتے ہیں، تو ان کے جوابات بھی کوشش کروں گا دوں گا. ایک سوال یہ کیا کہ جناب شیعہ میں حیدر کرار علی بن ابی طالب کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور نبی پاک کا نعوذ باللہ ذکر کم کرتے ہیں. مولا حسن کا ذکر کم کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا آپ سب کو وسیلہ بنا کے، مولانا جوادی صاحب کو گواہ بنا کے یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیجیے گا اور ہمارا یہ پیغام دنیا کو دیجیے گا کہ دنیا والوں جان لو ہم علی کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے.
ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہی نبی کی وجہ سے. کیا آپ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب؟ آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے نہیں، اس علی کے ذکر سے جس کے بابا ابو طالب ہیں. ہمیں جلدی سے جملہ کہا دیا آپ نے سنی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی بہت سے لوگ آمادہ نہیں ہیں. میں تو مولانا جوادی صاحب کو مجلس بنا کے دینا چاہتا ہوں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ نبی پاک کا ذکر نہیں کرتے. یہ آپ کی بھول ہے. ہم صرف زلفوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم صرف مدینے کی گلیوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم نبی کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. نبی کی زبان سے ابو طالب کا نام ہے، ابن ابی طالب، خالی علی نہیں. نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. نبی پاک اپنی مرضی سے، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ایک مولانا جرات کر رہا ہوں اگر اجازت دیں، اور وہ یہ کہ کہتے ہیں وما ینطق عن الہوی. یہ نبی وہ ہیں جو وحی کے بغیر نہیں بولتے. آپ کہہ رہے ہیں نا ترجمہ کر رہے ہیں کہ وحی کے بغیر نہیں بولتے. ترجمہ کرنے والے نے وحی کو دیکھا ہے؟ بھئی یہ آیت ہے عربی میں وما ینطق عن الہوی، اور ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ وحی کے بغیر نہیں بولتے، وحی کے مطابق بولتے ہیں. تو وحی کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ کو کیسے پتا وحی کے مطابق بولتے ہیں؟ یعنی اس قسم کے واقعات اور موضوعات کو دلچسپی سے سنیں. جو باہر برادران اہل سنت ہے وہ غور کریں، یا اندر جو بیٹھے ہیں وہ غور فرمائیں کہ جناب نہیں بولتے مگر وحی کے. تو وحی کو آپ نے دیکھا؟ ترجمہ کرنے والے نے وحی کو دیکھا؟ نہیں. ایک اور قرآن مجید میں نام ہے جسے کہتے ہیں یاسین. غور فرمائے گا، یاسین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یاسین. اگر اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، معنی نہیں ہے، تو پھر نازل کیوں کیا اللہ نے؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں. ہمارے یہاں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا ہے، سب عالم ہیں. آپ یہ چھوٹے بچے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ سب عالم ہیں. ابھی پتہ چلے گا کہ چھوٹے بڑے کیسے عالم ہیں. یاسین اس کی معنی کیا لکھی کہ یہ سرکار کا اسم مبارک ہے قرآن میں، یہ سرکار کا نام ہے قرآن مجید میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی معنی کیا ہے؟ تو میں ایام ازاں میں امریکہ رہتا ہوں، وہاں مجالس میں پڑھنے گیا. میری لینڈ ایک شہر ہے واشنگٹن کے قریب. تو وہاں ایک لائبریری میں جانا ہوا، تو وہاں ایک عیسائی مورخ نے ایک لغت لکھی عربی ٹو انگلش. اس میں اس نے لکھا، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ یاسین کا مطلب ہے جو معیار وحی کے مطابق گفتگو کرے. جلدی سے جملہ کہہ دیا. اس نے ترجمہ کیا جاگ رہے میں نے کہ معیار وحی کے مطابق گفتگو کرنے والا، اسے کہتے ہیں یاسین. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ وحی کے معیار کا کس کو پتا ہے؟ وحی کا کسے پتا؟ وحی کے معیار کا کسے پتا؟ معیار کا یا تو اسے پتا ہے جو نازل کر رہا ہے، یا اسے پتا ہے جو گفتگو کر رہا ہے. اب اس جملے پہ اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو میں یہی مسائل پڑھوں گا. آ تو گیا ہوں، ڈیوٹی ہو گئی، لیکن اگر توجہ فرمائی تو 2-2.5 گھنٹے بھی پڑھ لوں گا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیار وحی کے مطابق گفتگو کرنے والا، اسے کہتے ہیں یاسین. میرا سوال یہ ہے کہ معیار وحی کا کون پتہ بتائے گا؟ معیار کا کس نے پتہ لگانا ہے؟ یا تو وہ جانتا ہے جو نازل کر رہا ہے،
یا وہ جانتا ہے جو گفتگو کر رہا ہے؟ ہم نے تو نہ وحی کو دیکھا نہ ہمیں معیار کا پتہ ہے، ہم نے تو بولتے ہوئے ایک ہی شخصیت کو دیکھا ہے۔ تو اب مولانا اگر میں جرت کر کے ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ جو وحی کے مطابق گفتگو کرے یا معیار وحی کے مطابق گفتگو کرے، اب ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو بولے گا وہی وحی ہوگا۔ جو بولے گا وہی وحی ہوگا۔ نہ ہم نے وحی کو نازل ہوتے دیکھا نہ ہمیں معیار وحی کا پتہ ہے، ہم تو نبی کو بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بول رہے ہیں وہی وحی ہے۔ اب اگر یہ بول رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر میں، تو جو نبی ابو طالب کا ذکر کر رہے ہیں وہ ابو طالب کافر کیسے ہو رہا ہے؟ بڑی بھی لگائی بھی نہیں ہے، صحیح چل رہی ہے۔ تو بس خدا سلامت رکھے کہ وحی کے مطابق بولنے والا نہیں، جو بولے گا وہی وحی ہے۔ اب پھر سب جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اختر جعفری صاحب سقیفے کا شعر نہ پڑھتے تو میں شاید اس رخ پہ نہ جاتا۔ ویسے بھی یہاں ایف آئی آریں کرتی رہتی ہیں، پابندیاں لگتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو شہید ہونے کے عادی ہیں۔ میں نے پہلے بھی مولانا ایک جملہ کہا تھا پچھلے سال اس مجلس میں غالباً کہ ہم شہید ہونے کے عادی ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ ابھی چانڈیو صاحب تھے نا، چانڈیو صاحب فرما رہے تھے کہ 1000 سے زیادہ پاکستان میں شہید ہو گئے، 1 لاکھ سے زیادہ۔ لہذا پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ ہمیں شہید کرتے رہیں، ہم شہادت سے نہیں ڈرتے، پابندیوں سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ کو نجس خون پسند ہی نہیں۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کرتے رہیے شہید، خدا سلامت رکھے۔ ہم بڑی ہم شہید ہوتے رہیں گے، پابندیاں لگتی رہیں گی۔ میٹرو چینل پہ مولانا جانتے ہیں جوادی صاحب، میں کراچی میں چینل بہت چلتے ہیں اور تقریباً ہر چینل میں ہمارا جانا ہوتا ہے۔ تو میٹرو چینل میں لائیو سب پروگرام تھا، تو کسی نے فون کر لیا لائیو میں کٹتا نہیں ہے، ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، کہ یہ شیعہ مولوی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ شیعوں کو کراچی میں خاص طور پہ شیعوں کو کھٹمل کیوں کہتے ہیں؟ کھٹمل ایک کیڑا ہے، سندھی میں سرائکی میں جیت کہیں گے، کیا مچھر ٹائپ ہے، مچھر نہیں ہے، لیکن کھٹمل مشہور ہے، پہچان رہے ہیں سب۔ کہنے لگا کہ شیعوں کو کھٹمل کیوں کہتے ہیں؟ تو جو میزبان تھا وہ پریشان ہوا کہ میں ناراض ہوں گا، اس نے کہا ایسا کیسا سوال، آپ کو تمیز نہیں ہے، ایسا سوال کرتے ہیں، مہمان ہے، عالم ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب تعریف کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس کو آپ نہ روکیں، ان کا حق ہے۔ سوال مولا کائنات فرماتے ہیں سوال چابی ہے اور علم تالا ہے۔ سوال چابی ہے اور علم تالا ہے۔ سوال یعنی چابی لگے گی تو علم کھلے گا، تالا کھلے گا تب جب چابی لگے گی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ سوال کرو اس لیے کہ یہ چابی ہے اور علم تالا ہے، کھلے گا۔ تو میں نے کہا اس کی پرواہ نہیں کریں، ہم سوال کا جواب دیتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ شیعوں کو کھٹمل کیوں کہا جاتا ہے، تو بنو امیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سقیفے سے لے کے اور کل کے دن تک، سقیفے سے لے کے آج کے دن تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کھٹمل شیعوں کو اس لیے کہا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کھٹمل اس جیت کو، اس جانور کو، اس گویا کہہ لیجیے کیڑے کو مار کے دیکھیے، اور سائنسدانوں نے تجربہ کیا ہے، یہ تجربہ ہے سائنسدانوں کا، کتاب ہے میرے پاس اسلام و جدید سائنس، اس میں لکھا ہے کہ
کھٹمل کو اگر مارا جاتا ہے تو اس کے خون کے ہر قطرے سے 70 کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جس نے بھی شیعوں کا نام کھٹمل رکھا ہے سوچ سمجھ کے رکھا ہے. 1400 سال سے مارا جا رہا ہے پھر بھی اتنی تعداد میں پھیلا. رات کو زندگی عطا فرمائے. لہذا آپ کہتے رہیے، مارتے رہیے، شہید کرتے رہیے، پابندی لگاتے رہیے. یہاں بھی کئی دفعہ جانپور میں پابندی لگ کی، پھر انہوں نے اختر بھائی والوں نے پابندی ہٹوائی. تو اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ موت کی نہ پابندی کی. ذکر اہل بیت کا وعدہ ہے اللہ کا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ذکر نہیں رک سکتا، ہم رہیں یا نہ رہیں. یہ مجلس کتنی قدیمی مجلس ہے، کتنے ذاکرین پڑھتے رہے، انتقال کر گئے، چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ذکر نہیں رک رہا، اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آج ہم کربلا والوں کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اب جملہ کہہ دوں، میں اور آپ ذکر کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ بدلہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق. لہذا نہ یہ ذکر رکے گا، نہ یہ قوم کبھی ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ پیدا ہوتی رہے گی. تو پابندیوں کی فکر نہیں ہے. اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہم نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں معرفت کے ساتھ، صرف گلی کوچوں کا ذکر نہیں کرتے، زلفوں کا اور مدینے کی گلیوں میں مر جانے کا ذکر نہیں کرتے. وہاں ذرا جا کر تو دکھائیں، ہاتھ اٹھا کے زیارت پڑھ کے تو دکھائیں. جو ہمارے بھائی ہری پگڑی والے بھی جاتے ہیں، پیلی پگڑی والے، نیلی پگڑی والے، وہ بھی دور کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیہ کا تسبیح پڑھتے ہیں. ذرا قریب جا کر دکھائیں. لہذا نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ وہاں ظالم حکومت ہے. تو میں جلدی سے جملہ کہہ دوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کا ذکر نہیں کرتے، ہم نبی کی وجہ سے علی کا ذکر کرتے ہیں. میں ابھی تک وہیں رکا ہوا ہوں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو مسائل پڑھیں. ہم نبی پاک کی وجہ سے علی پاک کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو کس علی کے ذکر سے؟ جس کے بابا ابو طالب ہیں، جس کا بولنا عین وحی ہے. جلدی سے جملہ کہہ دوں، نبی اگر کسی کے ذکر کو عبادت قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہی وحی ہے. اگر کسی کو دربار سے نکال رہے ہیں تو یہی وحی ہے. اگر کسی کو بستر پہ سلا رہے ہیں تو یہی وحی ہے. اگر کسی کو کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں تو یہی وحی ہے. وحی کے عین مطابق ہے. لہذا یہ کہنا کہ ہم علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، باہر والے آمادہ نہیں ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. اگر آمادہ ہے تو ایک جملہ کہوں، یا زندہ جلدی سے جملہ کہہ دو مولانا. یہ فطرت ہے، زیادہ ذکر ہوتا ہی اس کا ہے جس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے. آپ علی کی مخالفت چھوڑ دیں تو کیا ہم علی کا ذکر چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ تو عبادت ہے. آپ مخالفت چھوڑ دیں گے، ہم دفاع کرنا چھوڑ دیں گے. جلدی سے. اب ایک اردو کا جملہ ہے مولانا، اگر میں سب اپنی ماؤں بہنوں تک بھی پہنچا سکا. آپ تبلہ کرنا شروع کرتے، ہم تبرہ چھوڑ دیں گے. آپ کو زندگی عطا ہو. علی مولا، علی مولا. خدا سلامت رکھے. آپ تبلہ شروع کر دیں، ہم تبرہ چھوڑ دیں گے. تبرہ کوئی گالی نہیں ہے. ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ کے تبرہ کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے، ہم معرفت کے ساتھ کرتے ہیں. لہذا تبرہ کوئی بری بات نہیں ہے، اظہار بیزاری ہے. ہر اس سے کہ جو غیر خدا ہے اس سے بیزاری کرتے ہیں. لہذا ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے. اور یہ کہنا کہ مولا حسن کا ذکر نہیں کرتے، یہ آپ کی بھول ہے. مولا حسن اور حسین کو ملا کر حسنین کیوں کہا جاتا ہے؟ یا علی. بیچ میں بات آئی مولانا،
مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نے بار بار پیغام بھیجا کہ مولانا یہاں سے چلے جائیں، لیکن گئے نہیں، تو میں اب شاید اتنا کھل کے نہ پڑھ سکوں، تو ان کا لطف ہے، میرے بھائی ہیں اور خدا سلامت رکھے. اگر اجازت دیں تو میں چاہ رہا ہوں جیسے پڑھوں. حسن اور حسین علیہ السلام کو ملا کر حسنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر ظہرین کیوں کہا جاتا ہے؟ مغرب اور عشاء کو ملا کر مغربین کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی اور علی کو ملا کر امرین کیوں کہا جاتا ہے؟ زمین و آسمان کو ملا کر دارین کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو ملا کر ثقلین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب مولانا جانتے ہیں، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، یہ سب تثنیے کے صیغے ہیں. تثنیہ دو کو کہتے ہیں. حسن اور حسین حسنین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں مولا حسن کا ذکر نہیں کرتے. تو سنیں، مسجد حمامہ آج بھی مدینے میں موجود ہے، جہاں بادل آئے تھے، گہرے بادل، اور بارش ہوئی تھی حسنین کی دعا کے سبب سے. کاندھا نبی کا ہے، ہاتھ نبی کے ہیں، آمین حسنین نے کہا تھا، اور وہاں گہری بارش ہوئی تھی. ایک کاندھے پہ مولا حسن، ایک کاندھے پر مولا حسین. دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں کہ نانا ہماری سواری کی مہار نہیں ہے. آپ نے آدھی زلفیں مولا حسن کے ہاتھ میں دی، آدھی زلفیں مولا حسین کے ہاتھ. منہ مبارک ایک بال کسی عجائب خانے میں آ جائے تو وہاں رش لگ جاتا ہے. یہ پوری کی پوری آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں ان کے ہاتھ میں. یہ رسالت کی زلفیں ہیں. اس کا مطلب ہے حسنین کے ہاتھوں میں زلفوں کو دے کر نبی نے بتا دیا اگر میری رسالت چاہیے تو انہی ہاتھوں سے ملے گی. میں تو ابھی سوال کا جواب دے رہا ہوں، موضوع تو میں نے ابھی شروع نہیں کیا کہ جناب ان دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں زلفیں دی اور کہا کہ رسالت کی زلفیں حسنین کے ہاتھوں میں. اب رسالت چاہیے تو ان کے دروازے سے ملے گی. دونوں شہزادے. میرا سوال ہے حسنین کیوں کہتے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ اگر مولا حسن اپنی سواری کو مشرق کی طرف لے جانا چاہیں اور مولا حسین اپنی سواری کو مغرب کی طرف لے جانا چاہیں تو سواری ایک ہے، سوار دو ہیں. نبی کہاں جائیں گے؟ تھک گیا تو مصائب پڑھنے کا، مجھے بھی مصائب دو جملے کے پڑھنے. یہ معرفت کی مجلس ہے. سارا سال آپ جو نماز روزہ کرتے ہیں، اگر معرفت اہل بیت نہیں ہے تو نماز روزہ بیکار ہے، وہ منہ پہ مار دیا جائے گا. لہذا ان مجلسوں میں معرفت لے کے جائیں گے تو عبادت میں ندرت پیدا ہوگی. جلدی سے جملہ کہہ دوں، اگر مولا حسن ادھر جانا چاہیں، مولا حسین ادھر جانا چاہیں تو نبی کہاں جائیں گے؟ سواری تو ایک ہے، سوار دو ہیں. تو اسی لیے تو حسنین کہتے ہیں، رزلٹ دے رہا ہوں، اسی لیے تو حسنین کہتے ہیں دونوں کو ملا کر کہ دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے. جہاں حسن جانا چاہیں گے وہیں حسین جانا چاہیں گے، جہاں حسین جانا چاہیں گے وہیں حسن جانا چاہیں گے. اب مت کہہ دیجیے گا کہ ایک نے صلح کیوں کی، ایک نے جنگ کیوں کی ہے. یہ مت کہنا کہ ایک نے صلح کیوں کی دوسرے نے جنگ کیوں کی. اس لیے کہ اگر مولا حسن کی جگہ مولا حسین ہوتے تو وہی کرتے جو مولا حسن نے کیا. مولا حسین کی جگہ مولا حسن ہوتے تو وہی کرتے جو مولا حسین نے کیا. ان کے مزاج میں فرق نہیں ہے. جہاں حسن جانا چاہیں گے وہیں حسین. ظہر اور عصر کو ظہرین کیوں کہتے ہیں؟ ان کی فضیلت میں فرق نہیں ہے. مغرب اور عشاء کی فضیلت میں فرق نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت کی فضیلت میں فرق نہیں ہے. حسن اور حسین کی فضیلت میں فرق نہیں ہے. بل جلدی سے جواب دے دوں، آپ کہہ رہے ہیں مولا حسن کا ذکر نہیں کرتے، تو سنو مسلمانوں، ہم مولا حسن کو امام حسین کا بھی امام مانتے ہیں.
لہذا یہ کہنا کہ ہم ذکر نہیں کرتے نہیں، بس یہ دو سوالات کے جوابات کہ ہم نبی پاک کا ذکر صرف زلفوں کا نہیں کرتے، ہم ان کی معرفت بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کا مجمع تھا، معرفت کی ایک بات کر دوں، میں تو چاہ رہا تھا بیوی کے فضائل پڑھوں، لیکن ایک بات مولانا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے بیوی کے فضائل بھی مسائل بھی، اب بات آ گئی ہے تو عرض کریں گے۔ صحابہ کا مجمع تھا، سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں تم میرے سیدھے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دو۔ کہتے ہیں ہم نبی کا ذکر نہیں کرتے، آئیں نبی کا ذکر کریں، کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک میرے سیدھے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، سرکار آپ کا ہاتھ گلاب کے پھول کی مانند نرم و ملائم خوشبودار ہے۔ فرماتے ہیں گلاب کا پھول ہمارے پسینے کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، گلاب کا پھول۔ اور ایک روایت تو یہ بھی مولانا میں نے سراج غم کتاب میں پڑھی کہ جنگ احد میں جب سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کے خون اطہر کے 2 قطرے زمین پر گرے، وہاں پہاڑ پہ، احد کے پہاڑ پہ، عرب کی زمین پر پہلی مرتبہ اسی جگہ اللہ نے گلاب کا پودا پیدا کیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے، لہذا گلاب کا پھول تو ان کے صدقے میں پیدا ہوا۔ کہا کہ ناقص تشبیہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، سرکار آپ کا ہاتھ کافور کی مانند نرم و ملائم ہے۔ فرماتے داؤد کے لیے جو لوہا موم ہوتا تھا، گرم لوہا، وہ ہم پر درود پڑھنے کی وجہ سے، داؤد کے لیے لوہا ہماری وجہ سے نرم ہوتا تھا، موم ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے کہا آپ کا ہاتھ خوشبودار ہے، موم کی طرح۔ فرماتے ہیں ناقص تشبیہ۔ عجیب روایت ہے، علامہ نجم الحسن کرناروی نے، علامہ فاتح ڈیکسلہ بشیر انصاری صاحب نے، اور ایک بزرگ عالم گزرے ہیں مولانا صابر حسین سرسری، نواب شاہ میں ہوتے تھے بعد میں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 70 تشبیہات دی ہیں صحابہ نے سرکار کے سیدھے ہاتھ کو۔ سرکار فرماتے ہیں ناقص ہے، ناقص تشبیہ، ناقص تشبیہ۔ میں نے عالم رویا میں عرض کی سرکار جب آپ جانتے ہیں علم نبوت سے کہ یہ ناقص تشبیہات دیں گے تو آپ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاید جواب آئے گا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر میں نہیں پوچھوں گا تو کل کو کہہ دیں گے ان کے فالوورز کہ نبی اور علی جو چاہتے تھے کر لیتے تھے، ہمارے والوں سے تو پوچھتے ہی نہیں۔ لہذا حجت تمام کی جا رہی ہے، ناقص تشبیہات دے رہے ہیں، ناقص تشبیہ۔ آخر میں کہا اینا اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ کہا کہ سرکار میں حاضر ہوں، پیچھے کھڑے تھے، تھک گیا تو چھوڑ دوں، زبردستی پڑھنے کا عادی نہیں، پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت سارے ہیں اور مجھ سے اچھے پڑھنے والے ہیں، کہ جناب کہا کہ علی کہاں ہے؟ کہ سرکار میں حاضر ہوں، کہ یا علی تم میرے ہاتھ کو تشبیہ دو، میرے سیدھے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دو، جو سو رہے ہیں ان کا ذمہ دار نہیں، میرے سیدھے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دو۔ مولا علی عرض کرتے ہیں سرکار جب کائنات تھی ہی نہیں، جب آپ کا ہاتھ موجود تھا، تھی نہیں تو آپ کا ہاتھ موجود تھا، آپ کا نور موجود تھا، آپ موجود تھے، تو تشبیہ کیسے دی جائے؟ فرماتے ہیں نہیں یا علی میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ میرے سیدھے ہاتھ کو کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دو، حکم ہے میرا۔ تو سرکار علی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اگر حکم ہے تو پھر میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا سیدھا ہاتھ بس ایسے ہی ہے جیسے الٹا ہاتھ ہے، جیسے الٹا ہاتھ ہے ویسے ہی سیدھا ہاتھ ہے، یعنی کائنات کی کسی چیز سے تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی، نبی کے ہاتھ کو ہاتھ ہی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی ملا مولوی کہے کہ نبی میری طرح کا بشر ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسن اور حسین کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جائے گی، قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جائے گی، ظہر اور عصر کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جائے گی، مغرب اور عشاء کو ایک دوسرے سے تشبیہ دی جائے گی، اور کائنات کی کسی چیز سے نبی کو سوائے اہل بیت کے کسی اور چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ہم نبی کا ذکر، علی کا ذکر کرتے ہیں نبی کی وجہ سے، اگر نبی پاک نے نہ فرمایا ہوتا تو ہم علی کا دفاع نہ کرتے، ذکر تو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو بس جس بچے نے بھی سوال کیا
اگر مطمئن ہو گیا تو ٹھیک ہے، تاکہ میں 2 جملے موضوع کے عرض کروں۔ کون سی آیت میں نے پڑھی تھی؟ بھول گیا، آیت تطہیر۔ اگر اجازت ہے مولانا 2 جملے۔ آیت تطہیر، لفظ انما، تھوڑی سی فلسفے کی بحث، اور یہ اگر مجمع جاگا رہے گا تو یہ فلسفہ پہنچے گا، کیونکہ فلسفہ کے استاد فلسفہ پڑھاتا ہوں، میں بھی تھوڑا سا ایک پیریڈ فلسفہ کا پڑھاتا ہوں۔ اگر فلسفے کے کو بیان کیا جائے اور مجمع بھوک میں ہو، پیاس میں ہو یا تھکا ہوا ہو تو وہ اور سلا دیتا ہے فلسفہ۔ تو اب میں نے کیونکہ یعنی بس یہ نعرہ لگا دیا تو ایک جملہ سن لیں۔ آیت میں کیا ہے؟ انما یرید اللہ۔ جہاں جہاں آواز آ رہی ہے برادران اہل سنت غور فرمائیں، لفظ انما ہے، لفظ انا نہیں ہے۔ یار انا الف نون زبر کے ساتھ تشدید، انا، انما الف نون میم الف ما، انما۔ مولانا عرض کر دوں تھوڑا سا ایک نتیجہ دوں گا، سارا سال یاد رہے گی یہ بات۔ اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا انا کا بے شک، اور انما کا ترجمہ بھی ہوگا بے شک۔ اگر دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے تو عربی میں لفظ الگ الگ کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا نا فلسفہ ہے۔ انا کا مطلب بھی بے شک اور انما کا مطلب بھی بے شک، تو پھر اللہ نے انا کیوں نہیں لگایا، انما کیوں لگایا؟ اللہ کو انما لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے؟ اللہ کی زبان عربی ہے؟ کوئی بتائے؟ نہیں بولیں گے تو میں بھی چپ رہوں گا۔ اللہ کی زبان عربی ہے؟ نہیں، اللہ کو آپ کسی زبان میں مقید نہیں کر سکتے۔ اللہ مبرہ ہے، وہ ساری زبانوں کا خالق ہے، وہ ساری زبانوں کا خالق ہے، اور جو اس کا مظہر ہوگا وہ ساری زبانوں کا حامل ہوگا۔ میں نے اس کے نا فلسفہ ہے کہ جناب جو ساری زبانوں کا خالق ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، اور جو ہر زبان کا علم رکھتا ہو اسے مظہر خدا کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کی صفات کا، ذات کا، اللہ کی صفات کا مظہر، وہ ہر زبان کا جاننے والا ہوگا۔ حضرت حارث ہمدان، آپ کی خاموشی توڑنا جانتا ہوں، حارث ہمدان مسجد میں داخل ہوئے، مولا کائنات اکیلے تشریف فرمائے صحن میں، اور نہ معلوم کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا مولا کس زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں عربی میں، مولا نے بتایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اعتماد کر لو، اعتماد کر لو، سمجھ رہے ہیں؟ اعتماد کر لو۔ تو اس نے کہا مولا کس سے فرما رہے ہیں اعتماد کر لو؟ کہ ذرا اوپر کی طرف دیکھو دیوار پہ۔ اب جو دیکھا تو دیوار پہ ایک کبوتر اور ایک کبوتری بیٹھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کبوتری اپنے کبوتر پہ شک کر رہی تھی، کبوتر یقین دلا رہا تھا کہ شک نہ کرو، تو کبوتری نے کہا جب تک نیچے بیٹھا ہوا یقین نہیں دلائے گا میں نہیں مانوں گا۔ پتا چلا جو سارے زبانوں کو جانتا ہو اسے ہی مظہر خدا کہا ہے۔ نہیں بولیں گے تو میں بلانا جانتا ہوں، کیونکہ میں نے فلسفہ شروع کر دیا تو اس میں ذرا دقیق بات ہے کہ جناب ساری زبانوں کا خالق ہے اللہ۔ اللہ کی زبان عربی نہیں ہے، پھر قرآن مجید سرائکی میں کیوں نہیں نازل کیا؟ سندھی میں کیوں نہیں نازل کیا؟ انگلش میں، فارسی میں کیوں نہیں نازل کیا؟ یہ عربی میں کیوں نازل کیا؟ جملہ کہہ دوں جلدی سے، اس لیے، نتیجہ دوں، اس لیے کہ عربی زبان اپنے اندر وہ وسعت رکھتی ہے کہ راز الہی کو اپنے اندر سمو سکتی ہے۔
بہت بڑی بات کہی ہے میں نے جو آپ کے سروں سے گزر گئی. راز الہی کو اپنے اندر سمو سکتی ہے. ہماری زبان میں بے شک ایک ہی ترجمہ ہے. عربی زبان میں ایک ایک لفظ کی 70 معنی ہیں. تو اللہ نے لفظ انما بھی استعمال کیا جگہ جگہ اور لفظ انا بھی استعمال کیا. لیکن اس آیت میں اللہ نے لفظ انا استعمال نہیں فرمایا, انما استعمال فرمایا. اس لیے کہ انا وہاں بے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں, اگر میں انا لگا کے یہ کہوں کہ جامپور میں امام بارگاہ کیا نام ہے, جامپور میں امام بارگاہ اصغریہ موجود ہے, عسکریہ, اور میں انا لگا کے بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام بارگاہ عسکریہ ہے لیکن اور بھی بہت سارے امام بارگاہ ہیں. اگر انا لگے گا تو وہاں بے شک کہا جائے گا جہاں اور بھی امام بارگاہ ہو اور عسکریہ بھی ہو. لیکن جہاں انما لگایا جائے گا وہاں کوئی اور امام بارگاہ ہوگا ہی نہیں. اللہ نے آیت تطہیر میں انا نہیں لگایا, انما لگایا ہے کہ جو 5 ہے بس وہی ہے. یہ اس مجلس کا ایک پیغام جائے گا, غور کیجئے گا, فکر کیجئے گا اس پہ برادران اہل سنت. خاص طور پہ اللہ نے لفظ انما لگایا, انا نہیں لگایا. کیوں؟ انما کا مطلب کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اچھا یہاں بھی ایک فلسفے کی بحث ہے اگر اجازت دیں. یہاں آیت رک گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جب کہہ دیا کہ ہم نے ہر قسم کے رجس کو آپ سے دور رکھا. رجس میں 3 بڑی بیماریاں ہیں. یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں جو اہل بیت کے نزدیک آ ہی نہیں سکتی, اور ان تینوں میں ہی کائنات کی بیماریاں ہیں. اب سمجھ میں آیا سقیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا کہ جناب یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں کہ جو آ ہی نہیں سکتی, اور 3 میں ساری بیماریاں, اس لیے کوئی بیماری نہیں آ سکتی, کوئی رجس نہیں آ سکتا. وہ تینوں بیماریاں کیا ہیں؟ ایک ہے ہذیان, ایک ہے عصیان, ایک ہے نسیان. میں نے آپ کیا لگی ہے فلسفے کی بحث ہے. عصیان, نسیان, ہذیان, یہ تینوں بڑی بیماریاں. اس کا مطلب ہے کائنات کا کوئی رجس ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجبور ہو گئے؟ جب رجس آ ہی نہیں سکتا تو فضیلت کیا ہوئی؟ یہ تو بیان کرنا تھا بھائی. اگر ان کے قریب گناہ, رجس, بیماری, برائی آ ہی نہیں سکتی تو مجبور محض ہو گئے, مجبور محض ہو گئے. جیسے ملائکہ, یہ سوال بھی ہوا تھا کینیڈا میں کہ جناب مجبور ہو گئے ملائکہ کی طرح. ملائکہ مجبور ہیں, گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو جب گناہ کر ہی نہیں سکتے تو فضیلت کیا ہوئی؟ یار ایک بندے کو آپ باندھ کر بٹھا دیں کمرے میں, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو فضیلت کیا؟ غور نہیں فرما. تو اگر ایسے ہی اہل بیت ہیں ملائکہ کی طرح تو فضیلت کیا ہوئی؟ پھر ہم کیوں نعرے لگا رہے ہیں, کیوں درود پڑھ رہے ہیں, کیوں ان کی معرفت دل میں رکھ رہے ہیں؟ مجبور ہے, مجبور محض ہے. میں نے کہا نہیں, مجبور نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہو تو پھر میرا ایک سوال ہے, اگر پیچھے بھی بیٹھے تھے حضرات آمادہ ہیں تو میرا ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ کسی بات میں مجبور ہے؟ کسی کام میں قادر مطلق ہے, وہ مجبور نہیں ہے. پھر کوئی کھڑے ہو کے بتائیں اللہ نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے تو کیا کر نہیں سکتا؟ اس کا عمل نہیں پہنچا پا بھائی. اللہ نے کسی پہ ظلم کیا ہے کوئی بتائیں؟ نہیں کیا تو کیا کر نہیں سکتا؟ مجبور ہے. مجبور نہیں ہے, کر تو سکتا ہے نا, تو کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ
عادل ہے. جو عادل ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا. اہل بیت مجبور نہیں ہے اس لیے کہ صاحب عصمت ہے. کوئی یہ کہنے مجبور ہے نہیں. جو عادل ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا. مولانا ایک بات اور اچانک ذہن میں آئی ہے. جو عادل ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا. جو ظالم نہیں ہوگا وہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا. یار اب سمجھانا پڑے گا. افراط و تفرید, وہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا. جو افراط و تفرید کا شکار ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا. جو عادل نہیں ہوگا وہ افراط و تفرید کا شکار ہوگا. افراط و تفرید کا مطلب ہے کہ اس چیز کو اس کے محل پہ نہ رکھنے والا. ابھی بعد میں نیاز کھلائی جائے گی, پلیٹ بھر کے نیاز نکال لی, جب کھائی تو اتفاق سے نمک تیز تھا, آپ کو بلڈ پریشر تھا, آپ نے وہیں چھوڑ دی. یہ افراط و تفرید. اچھا آپ نے مولانا معافی کا طلبگار ہوں, کیا کروں, انہوں نے آپ کو گرمی میں بٹھا دیا کہ جناب پلیٹ آپ نے کھا لی زبردستی کے نیاز ہے, جیسی بھی ہے, تیز نمک ہے یا کم نمک ہے, کھا لی. کھانے کے بعد کیا ہوا, طبیعت مثلاً حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. عبدالحفیظ پہور ذات اہل حدیث سے ماشاءاللہ شیعہ ہوں, انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ چادر میں صرف بی بی ام سلمہ آنے کی کوشش نہیں کر رہی, بلکہ بی بی عائشہ بھی نزدیک آئی تھی کہ سرکار اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں. تو سرکار نے فرمایا تو تم میری زوجہ ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. ایک کے لیے فرمایا تم خیر پر ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. ایک کے لیے فرمایا تم میری زوجہ ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. لہذا چادر میں صرف وہی آئے گا جس کا تعلق پترول کی بات سے ہو. ایک درود پڑھ لیں محمد آل محمد. خدا سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں. سارا سال یہ جعفری صاحب نیسم میاں رابطہ کرتے رہتے ہیں. میں ایک طالب علم, مولانا جانتے ہیں, کسی لائق نہیں, کچھ بھی نہیں ہوں, ایک طالب علم. صرف یہ میڈیا نے نام پیدا کر دیا, شکر اللہ کا, اور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا میں اپنے مذہب کا دفاع کریں. دشمنان اہل بیت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراضات کرتے ہیں اور شیعوں کو کہتے ہیں کافر کافر, شیعہ کافر, حالانکہ یہاں بھی وہ تین کو کافر خود کہہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کافر کافر, شیعہ کافر, 3 دفعہ کافر کہتے ہیں, 1 دفعہ شیعہ کہتے ہیں. آپ کو سلام. ہم پر اعتراض کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں, لیکن خود اپنے دام میں خود پھنس جاتے ہیں. جب کافر کہا شیعہ لفظ کے ساتھ تو اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا, تم لفظ شیعہ کے ساتھ کافر استعمال کرو گے, میں لفظ شیعہ کے ساتھ ابراہیم استعمال کروں گا. وَإِنَّ مِن شِيَّتِنَا إِبْرَاهِيمَ, میں ابراہیم کا نام شیعہ کے ساتھ شامل کر دوں گا. لہذا ہمارا بدلہ تو اللہ خود لیتا رہتا ہے. آپ لاکھ ہمیں کچھ بھی کہتے رہیں, بس ہمیں اپنا دکھ نہیں ہے, ہمیں دکھ یہ ہے کہ نبی جس بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جائیں, ان پاک جس بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ لفظ میں نے بیٹی کے آنے پر نبی کے کھڑے ہو جانے کا ذکر کیا. اگر میں کھڑا نہ ہو تو اپنی بے ادبی تھی. جس بیٹی کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جائیں, بعد میں مولانا پڑھیں گے, بہترین مسائل پڑھتے ہیں, آپ یقیناً سنیے گا. مولانا بیان کریں گے کہ وہی بیٹی کتنا عرصہ دربار میں کھڑی ہو. بی بی کہا کرتی تھی سنت علیہ مسائل کا نامہ پڑھتے ہوئے کہ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میرا حق نہیں دیا گیا, مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ زہرا آپ تھک جائیں گی بیٹھ جائیں گی. حضرتارو کسی نے بی بی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اور حضرتارو آپ سنیں گے مسائل
لیکن میں صرف 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں جو دور دور سے رونے آئے ہیں. عزیزانو کبھی کبھی مدینے کا رخ کیا کرو اور کہا کرو یا رسول خدا ہم آپ کو آپ کی اس بیٹی کا پرسہ دیتے ہیں جس کی قبر پر آج دھوپ بھی پڑ رہی ہے, جس کی قبر پر اوس بھی پڑ رہی ہے. حکمرانوں کے محل آباد ہے لیکن زہرا کی قبر ویران ہے. اور عزیزانو کیسی ویران قبر ہے کہ علی نے 40 مقامات پر نشان بنائے تھے. عزیزانو کسی نے پوچھا تھا یا علی زہرا کی اصل قبر کہاں ہے؟ فرماتے میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ میرے آقا نے مجھے منع کیا تھا. کیسی مظلومی ہے بی بی کی کہ آپ کی قبر کا اصلی نشان آج تک کسی کو نہیں پتا. عزیزانو کون بی بی ہے کہ جب رسول پاک اس دنیا سے گئے تھے کوئی مدینے کی عورت بی بی کو پرسہ دینے نہیں آئی, لیکن عزیزانو کیسے پرسہ دیا کہ دروازے پر آگ لائی گئی. اور عزیزانو جب فضہ دروازے پر آئی کہا کہ اے بہن فضہ کیا کوئی مجھے پرسہ دینے آیا ہے؟ کہا نہیں بہن, آقا زادی جو دروازے پر آتے ہیں اب وہ آگ لے کر نہیں آتے. عزیزانو آخری جملہ سنیں گے جب دروازہ چلنے لگا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کنفذ نامی ایک ظالم تھا, اس پر لعنت کیا کریں, لعنت کی تسبیح پڑھا کریں. یہ کنفذ نامی وہ ظالم تھا کہ اگر کوئی خاتون اس کا چہرہ دیکھ لیتی تھی تو بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. اتنا کبھی چہرہ تھا لیکن جب دروازہ